بارش نہیں ہو رہی تھی، عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تو حکم آیا کہ یہاں آپ کی محفل میں کچھ گناہگار ہیں جن کی وجہ سے ہماری رحمت رکی ہوئی ہے. تو آپ نے فرمایا سارے گناہگار علیحدہ ہو جائیں. سارے علیحدہ ہو گئے. ایک شخص تھا جو آنکھوں سے معذور تھا، ایک آنکھ تھی ایک آنکھ نہیں تھی، ایک آنکھ تھی ایک آنکھ نہیں تھی. تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی روحانی طاقت، نبی کی روحانی طاقت کتنی ہوگی، میں تم نہیں گئے. اس نے کہا جی اللہ کے غیر پہ میری نظر پڑی تھی، میں نے وہ آنکھ نکال دی تھی، اگر دوسری نظر پڑتی تو دوسری بھی نکال دیتا. عیسیٰ علیہ السلام رو پڑے، فرمایا تو بارش کے لیے دعا کر. اور اس نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ کی شان بیان کی، اللہ کی صفات بیان کی، اور اللہ کی شان ایسی بیان کی کہ بس ابھی ہاتھ نیچے ہی آئے تھے بادل آ گئے اور بارش برسنے لگی. توبۃ النصوح. ڈپٹی نذیر احمد دہلوی ایک بہت بڑے ناول نگار، افسانہ نگار، ان کی ایک تفسیر بھی ہے. انہوں نے ایک افسانہ بھی لکھا، اس کا نام تھا توبۃ النصوح. نصوح ایک نام کا نام بندہ تھا، وہ بادشاہ کے محل میں رہتا تھا خواجہ سرا بن کے. جبکہ وہ مرد تھا، وہ ساری عمر خواجہ سرا بنا رہا، حرم سرا میں رہتا تھا، عورتوں میں رہتا تھا. ایک دفعہ شہزادی کا ہار گم ہو گیا، قیمتی ہار تھا، 9 لاکھ کا ہار تھا، ہار گم ہو گیا. اس نے کہا جی ہار یہیں محل کے اندر ہے، گیا کوئی نہیں. تو اس نے کہا جو محل کے خدام ہیں ان کی تلاشی لے. اب سب کو لائن لگوایا تلاشی لینے کے لیے. آج جب تلاشی لینے کے لیے لائن لگائے تو اس نے کہا آج پردہ کھل جائے گا. بس وہیں کھڑے کھڑے اللہ سے توبہ کی، توبۃ النصوح. کھڑے کھڑے، نہ نفل پڑھے، نہ وضو کیا، نہ تسبیح کی، نہ قبلہ رخ ہوا، پتہ نہیں کس رخ کھڑا تھا، کچھ بھی نہیں، بس دل ہی دل میں اللہ سے باتیں کی، اور دل ہی دل میں اللہ کو منایا، اور دل ہی دل میں اللہ سے راز و نیاز کیا کہ بس معاف کر دے. ایک ہے استغفار، معاف کر دے. ایک ہے توبہ، پھر نہیں کروں گا. استغفار اور توبہ میں فرق ہے. ایک ہے استغفار، معاف کر دے، اور ایک ہے توبہ، پھر نہیں کروں گا. ایسی کوئی توبہ زندگی میں آئی، ایسی آئی کہ وہاں سے آنے سے پہلے ہار مل گیا. انہیں بھی ہار مل گیا، چلو جاؤ. اور اس کی توبہ ایسی قبول ہوئی، کیسی قبول ہوئی. آج بھی جو پکی توبہ کرتا ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے ایسی توبہ کی جیسے توبۃ النصوح. نصوح نے توبہ کی تھی، اس کا نام نصوح تھا. ایسی توبہ کی جیسے توبۃ النصوح. ہمیں زندگی میں ندامت کی ضرورت ہے بہت زیادہ، اور اللہ کے سامنے ندامت کی اشد ضرورت ہے. استغفار کرنے، ندامت کرنے والوں کا رزق وافر کر دیا جاتا ہے. استغفار اور ندامت کرنے والوں کی زندگی عمر بڑھا دی جاتی ہے. استغفار اور ندامت کرنے والے کی زندگی میں بخت کھول دیا جاتا ہے. استغفار اور ندامت کرنے والی کی زندگی کے نصیب اتنے بڑھ جاتے ہیں، اتنے وسیع ہو جاتے ہیں کہ نسل در نسل فیض ملتا ہے. اور استغفار اور ندامت کرنے والی کی زندگی میں ایک چیز ایسی آتی ہے جو شاید کسی کی نہ ہو، وہ پلک چھپکتے ہی اللہ سے مل جاتا ہے. پلک چھپکتے، طرفت عین، پلک چھپکتے. میرے رب کو ندامت پسند ہے. کیوں؟ اللہ کے پاس سب کچھ ہے، ندامت نہیں.